خدا کہتا ہے کہ فطرت اور اس کے قوانین شب کے اندھیروں میں پوشیدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیگزینڈر پوپ لکھتا ہے کہ نیوٹن کے آتے ہی ہر شے روشن ہو جائے گی۔ جی ہاں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع 16ویں اور 17ویں صدی کا معروف سائنسدان آئزک نیوٹن ہے۔ ناظرین کرام، آئزک نیوٹن دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے زیادہ سحر انگیز شخصیت کا حامل کرسمس کے دن انگلستان میں ووول سورب کے مقام پر 1642 عیسوی میں پیدا ہوا، جبکہ گلیلیو اسی برس مرا تھا۔ ناظرین کرام، چھوٹی عمر میں ہی اس کے جوہر کھلنا شروع ہو گئے تھے اور یہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ذہین بچہ تھا، لیکن اسکول جانا اسے پسند نہیں تھا۔ جوانی کی سرحدوں پر قدم رکھتے ہی ایک اچھا انسان بننے کی امید پر ماں نے اسے مدرسے سے اٹھا لیا۔ ماں کو یقین تھا کہ اس کی دلچسپی کچھ دوسرے کاموں میں ہے۔ 18 سال کی عمر میں اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور خود کو سائنس اور ریاضیات کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین کرام، تحقیق میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگی اور محض 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ایسے سائنسی تجربات کیے بعد ازاں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ ناظرین کرام، 17ویں صدی سائنس کے لیے بڑی معاون ثابت ہوئی۔ اس صدی کے وسط میں سائنسی میدانوں میں بڑی شدت سے کام ہو رہا تھا۔ صدی کے شروع میں ہی علم فلکیات کے میدان میں ٹیلیسکوپ یعنی دوربین کی ایجاد تہلکہ مچا چکی تھی۔ ناظرین کرام، فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارت اور انگریزی فلسفی فرانسس بیکن نے یورپ بھر کے سائنسدانوں کو ارسطو کے قائم کردہ حصار کا اعتراف کیے بغیر اپنے 23 مشاہدے اور تجربے کرنے کی طرف مائل کیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا گلیلیو نے کر کے دکھایا۔ ناظرین کرام، گلیلیو کے فلکیاتی مشاہدات جو نوایجاد دوربین کے ذریعے سے ممکن ہوئے تھے، اس علم کو نئی جدت عطا کی۔ اس کے تمام اہم تجربات کی بنیاد یہی اصول ہے جسے ہم حرکت کے پہلے قانون فرسٹ لا آف موشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گردش خون کا اصول دریافت کرنے والے ولیم ہاروے جسے عظیم سائنسدان اور سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قوانین دریافت کرنے والے جوہانس کپلر سائنسدانوں کے گروہ کو نئی اہم بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن اسی دوران بھی خالص سائنسی دانشور فرصت کے شغل سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ناظرین کرام، جبکہ ایسے شواہد بھی نہیں ملتے جن کے بارے میں فرانسس بیکن نے پیشن گوئی کی تھی کہ سائنس ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی طرز زندگی کو بدل دے گی۔ ناظرین کرام، نیوٹن ہمیشہ اپنی تحقیقات کو عام کرنے کے بارے میں فکر کا شکار رہتا تھا۔ حالانکہ 1669 عیسوی تک وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات تشکیل دے چکا تھا، جبکہ اس کے دیگر نظریات کافی مدت کے بعد منظر عام پر آئے۔ ناظرین کرام، اس کے شائع ہونے والی ابتدائی شہرہ افاق نظریات روشنی کی حیث سے متعلق تھے۔ اس محتاط تجرباتی سلسلے کے بعد نیوٹن یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہوا کہ عام سفید روشنی قوس قزح کے تمام رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے بارے میں قوانین کے نتائج کا محتاط تجزیہ بھی کیا، اور پھر ان تجزیوں کے نتائج کے ذریعے وضع ہونے والے قوانین کی بنیاد پر 1668 عیسوی میں اس نے روشنی کی منعکس کرنے والی اولین دوربین کا نقشہ اور ابتدائی ڈھانچہ تیار کیا۔ ناظرین کرام، یہ فلکیاتی مشاہدہ گاہوں میں استعمال ہونے والی اپنی وسع کی بہترین دوربین ہے جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس نے اپنے دیگر مشاہداتی تجربات اور اپنی دریافتوں کو برٹش رائل سوسائٹی کے سامنے محض 29 برس کی عمر میں پیش کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، تجربات اور مشاہدات کی دنیا میں اس کے یہی مارکے اسے عظیم سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی تھے، تاہم یہ اس کے علم ریاضی اور مشین سازی میں اہم کامیابیوں کے سامنے کچھ نہیں۔ علم ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی علم الاحصاء یعنی کیلکولس کی مکمل ایجاد ہے، جو اس نے شاید 23 یا 25 برس کی عمر میں ہی مکمل کر لی تھی۔ یہ جدید ریاضیات کی انتہائی اہم ایجاد ہے۔ ناظرین کرام، جس سے نہ صرف ریاضیاتی نظریے کے بیشتر دھارے دریافت ہوئے، بلکہ یہ ایسا ناگزیر ہتھیار ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی اہم کامیابیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر
न्यूटन इल्मुल एहसा यानी कैलकुलस के इजाद से हटकर कोई इजाद ना भी करता तब भी इसे अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो जाता। नाज़रीन इकराम, साइंस और इंजीनियरिंग के बड़े मसाइल के हल में न्यूटन के कवानीन के तहत किए गए इल्म फल्कियात के कवानीन इसी की अपनी जिंदगी से इंतहाई ड्रामाई तौर पर जुड़े रहे। न्यूटन ने इस शोबे में भी नए नए अफकार दिए। 1687 ईस्वी में शाये होने वाली अपनी असीम किताब फितरी फलसफे के रियासती कवानीन में इसने कशिश सकल और हरकत के कवानीन बयान किए, जिसमें न्यूटन ने वाज़ेह किया कि इन कवानीन के जरिए सूरज के गिर्द घूमते सैयारों की हरकत से मुतल्लिक पेशन गोई की जा सकती है। ये हरकयाती इल्म फल्कियात का अहम मसला रहा है कि किस तरह सितारों और सैयारों की सही मुकाम और हरकत के बारे में दुरुस्त जानकारी हासिल हो सके, मगर न्यूटन ने एक ही जहत में इसका हल निकाल दिया था। ये वजह है कि इसे माहिरीने इल्म फल्कियात में भी इन सब से असीम शख्सियत का दर्जा दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, न्यूटन वाकई ही दुनिया का सबसे ज़्यादा असर पजीरी रखने वाला साइंसदान साबित किया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसे सिकंदर आज़म या जॉर्ज वाशिंगटन यानी अजीम सियासी हस्तियों और दूसरे अजीम साइंसदानों से ज़्यादा रुतबा क्यों दिया जाता है। तो इस हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये है कि गर्चे सियासी हालात का उतार चढ़ाव बेहद जामे था, लेकिन ये कहना भी गलत ना होगा कि सिकंदर की मौत के 500 बरस बाद भी लोगों की अक्सरियत इन्हीं हालात में जिंदगी गुजारती रही, जैसी इनके बावजदाद सिकंदर से भी 5 सदियां पहले गुजारते रहे थे। इनकी सरगर्मियां वैसी ही थीं जैसी 500 ईस्वी में इंसानों की अक्सरियत जिंदा थी और जैसे इनकी तर्ज़े जिंदगी 1500 कबल मसीह में थी। गुज़श्ता 5 सदियों में जदीद साइंस में तरक्की ने आम इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई इनकलाब को जन्म दिया है। हमारा पहनावा, खुराक, हर चीज़ मुख्तलिफ है। हम मुख्तलिफ किस्म के ज़राए माश अपनाते हैं, हत्ता कि हम अपने फारिग वक़्त को 1500 ईस्वी के ज़माने के लोगों से भी मुख्तलिफ अंदाज में गुजारते हैं। नाज़रीन इकराम, 1727 ईस्वी में इस अजीम साइंसदान का इंतकाल हुआ और मुकम्मल एहसास के साथ इसे वेस्टमिनिस्टर के गिरजाघर में दफनाया गया। वो पहला साइंसदान था जिसे ये एजाज़ भी हासिल हुआ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।